ہوگا. اور آج جب ہم نے ان سے جو ہے پروگرام کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے مجھے جو ہے وہ پورا جو ہے وہ ٹائم دیا, آج ہم ان سے جو ہے وہ بات چیت کریں گے. سب سے پہلے میم جی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اتنے دور سے آئے یہاں پہ, تو مجھے لگتا ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ سے ہم بات کر رہے ہیں. شکریہ. کافی لمبی چوڑی بات جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے. جب میاں صاحب کا الیکشن چل رہا تھا, جب ہم راجوری پونچھ میں تھے, ہم نے بھی کوشش کی کہ ہم کلگام کے اندر پہنچے, ہم اننت ناگ کے اندر پہنچے, مگر جب کاؤنٹنگ کی بات چل رہی تھی میاں صاحب کی, تو ہم نے کہا کہ وہاں سے شاید کم ووٹنگ ملے گی مگر راجوری پونچھ سے ان کی لیڈ ملے گی. لیکن آپ کے ڈسٹرکٹ نے, اننت ناگ نے, کلگام ڈسٹرکٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ میاں صاحب کی لیڈ جو ہے وہ سٹارٹنگ سے بن گئی. مگر پارلیمنٹ کے الیکشن میں آپ نے اس بار جو ہے وہ کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں؟ دیکھیے, ایک تو یہ جو پارلیمنٹ الیکشن ہوتا ہے ایک بہت ضروری الیکشن ہے اور ایک بہت اہم الیکشن ہے. آپ اپنی آواز جو ہے اس کو پارلیمنٹ میں بھیجتے ہو تاکہ وہ وہاں پہ نمائندگی کر سکے, لوگوں کی بات کر سکے. جہاں تک میاں الطاف صاحب کا تعلق ہے, میری رائے جو تھی اور پورے پارٹی کی رائے تھی کہ میاں الطاف صاحب جیسی شخصیت, میاں الطاف صاحب جیسے خلوص, میاں الطاف صاحب جیسے صاف دل لیڈر, شاید ہی کوئی ان کا کمپیریزن کر سکتا ہے, اور ان سے شاید ہی کوئی اچھا کینڈیڈیٹ ساؤتھ کشمیر کے لیے ہو سکتا ہے. اور وہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے, اور ہم لیڈرشپ کے بھی شکر گزار ہیں, اور میاں الطاف صاحب کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اس پرپوزل کو اس ٹائم ایکسیپٹ کر لیا اور ساؤتھ کشمیر سے الیکشن لڑا. اور ہر ایک انسان نے, جو بھی نیشنل کانفرنس کے کاریہ کرتا, جو بھی ورکر, جو بھی لیڈر, جتنے بھی ووٹر, ان سب نے میاں الطاف صاحب کے لیے اکٹھے کام کیا ہے. اور ہم سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا, پہلے اللہ تعالیٰ کا چاہنا تھا, اس کے بعد ہم سب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میاں الطاف صاحب کو کسی بھی صورت میں ہمیں پارلیمنٹ تک پہنچانا ہے. ایک مشن اٹھایا ہوا, ایک مشن تھا, اور اللہ کا شکر ہے اور لوگوں کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے ہماری مدد کی ہے, اور اس مشن کو ہمیں کامیاب کرنے میں انہوں نے مدد کی, اور یہ مشن ہمارا جو ہے کامیاب ہو گیا ہے. جہاں آپ کے ڈسٹرکٹ کی بات کروں, ڈسٹرکٹ کی کیا آپ کی کانسٹیٹوئنسی کی بات کروں, جی, کہتے ہیں کہ لیڈر کی اگر بات کی جائے تو وہ غریب آدمی کے دل پہ جو ہے وہ راج کرے. سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ ہر آدمی کے لیے لیڈر کے دروازے جو ہیں وہ کھلے بھی ہونے چاہیے. کوئی بھی غریب آدمی ہے جو اپنی بات کو لے کر لیڈر کے سامنے آتا ہے, لیڈر کو اسی چیز کے لیے چنا جاتا ہے کہ وہ عوام کی جو ہے وہ نمائندگی کرے. تو پھر اگر میں دمال ہاجی پورہ علاقے کی اگر بات کروں تو دمال ہاجی پورہ کے علاقے کے لوگ جو ہیں, ان لوگوں کا پیار و محبت جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. آپ کی لیڈرشپ, اتنا کیا کمال آپ نے دمال ہاجی پورہ کے اندر اس سے پہلے کیا, یا آپ کے والد صاحب نے کمال کیا کہ جس کا رزلٹ جو ہے وہ آج پارلیمنٹ کے الیکشن کی بات کریں تو ہزاروں کی تعداد میں آپ نے جو ہے وہ میاں صاحب کے جلسے میں ہمیں جو ہے لوگ دیکھنے کو ملے. تو کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ میں تو سمجھتی ہوں کمال تو ہم نے کچھ کیا نہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اس کے بعد جو نور آباد کے لوگ ہیں انہوں نے اتنا پیار دیا ہے, اتنا پیار دیا ہے. جب میں شروع میں پولیٹکس میں آئی, جب میرے مرحوم والد صاحب یہاں کے ایم ایل اے ہوا کرتے ہیں, فاروق صاحب کے ساتھ منسٹر بھی رہے ہیں, شیر کشمیر کے ساتھ منسٹر رہے ہیں, انہوں نے یہاں بہت کام کیا ہے, بہت ڈیولپمنٹ کی, لوگوں کی بہت خدمت کی. پیشے سے تو وہ بہت بڑے ایڈوکیٹ تھے, اور اس کے بعد وہ ٹیچر رہے ہیں. انہوں نے ٹیچر چھوڑ کے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اس ٹائم لا کیا انہوں نے, اور اس کے بعد ایز ایڈوکیٹ بھی انہوں نے لوگوں کی بہت خدمت کی. اور اس کے بعد جب وہ پولیٹکس میں آئے تو میں لوگوں سے ہی سنتے ہوں, ایک گاؤں جو دور دراز علاقہ ہے, جب میں گئی وہاں پہ, میں نے وہاں بجلی پول دیکھا, میں نے وہاں واٹر سپلائی اسکیم دیکھی, اور میں نے لوگوں کو پوچھا یہ کس نے یہاں پانی پہنچایا. انہوں نے کہا یہ ایتو صاحب نے پہنچایا. ایتو صاحب نے یہ پہنچایا, جہاں پہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں. آج کے دور میں اگر باقی جگہ آپ ایسے گاؤں دیکھیں گے وہاں آج بھی پانی نہیں ہے, دور دراز جو اور ڈسٹرکٹس میں علاقے ہیں. لیکن میں خود حیران ہو گئی, اور لوگوں کی بہت خدمت کی میرے فادر نے. لیکن جب میں آئی, میرا تو ذاتی طور تو میں سیاستدان نہیں تھی, نہ میں آنا چاہتی تھی, میں ایک ڈاکٹر بننا چاہتی تھی. میرا بچپن سے بہت شوق تھا, لیکن پھر ایسے حالات بن گئے جب میرے فادر کو جب شہید کیا ملٹنٹوں نے جموں میں, میں اس ٹائم MBBS کر رہی تھی. ہاں, تو پھر مجھے جب یہاں الیکشن ہوئے تو لوگوں نے بہت خواہش ظاہر کی ہے میری فیملی نے کہ ہمیں
پالیٹکس کرنی ہے، Politics جبکہ میں نے منع کیا تھا کہ نہیں کرنی ہے ہمیں پالیٹکس، کیونکہ جب میں نے فادر کا انسیڈنٹ دیکھا تو اس کے بعد ہمیں نفرت سی ہو گئی تھی، لیکن پھر لوگوں نے بہت کہا ہے کہ نہیں آپ کو آنا ہے۔ پھر میں اپنی ڈگری چھوڑ کے جب پہلی بار میں نے 96 میں نامینیشن کا فارم بھرا اور جب یہاں آئی دمحل حاجی پورہ میں تو مجھے کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، نہ اسپیچ کرنے کا، کیسے نہ پولیٹکس کا، بڑا ایک مشکل سفر لگ رہا تھا مشکل سفر لگ رہا تھا۔ جب یہاں پہنچی گاؤں میں تو اور ملیٹنسی بہت تھی، یہاں لوگوں نے مجھے اتنا وہاں جب میں اڈے میں پہنچی تو لوگ اتنے ہزاروں کی تعداد میں جمع تھے اور مجھے کہا نہیں آپ گاڑی سے اترو۔ میں اترنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ مجھے کچھ پتہ نہیں پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کہوں گی، ان سے کیا نہیں کہوں گی، اور بہنیں، بزرگ، جوان، سب لوگوں کی طرف سے پیار جو تھا وہ بڑھ رہا تھا، اتنا پیار مل رہا تھا۔ لوگوں نے مجھے گاڑی سے اتارا، میرا ہاتھ پکڑا، بولا نہیں کچھ کہو آپ، کچھ کہو آپ۔ تو پھر میں خود ہی اتنا ڈسٹرب تھی مینٹلی، تو لیکن جب انہوں نے کہا، میں نے کھڑا ہو کے ایک دکان تھی وہاں پہ، اس دکان کے سائڈ میں کھڑا ہو گئی میں، تو میں نے کہا کہ مجھے تو آپ جانتے نہیں ہو، نہ میرا شوق تھا پولیٹکس میں آنے کا، آپ مرحوم ایتو صاحب کو جانتے ہو، میرا کم آپ کو نام بھی پتہ ہوگا، میں ان کی بیٹی ہوں، اب وہ شہید ہو گئے جس کی وجہ سے مجھے مجبوراً آنا پڑا، تو لیکن اگر آپ مجھے سپورٹ دو گے، ساتھ دو گے، میں انشاءاللہ اسی طرح خدمت کروں گی جس طرح مرحوم شہید ولی محمد ایتو صاحب نے کی۔ میرا اور کوئی شوق نہیں ہے، نہ خدا نخواستہ مجھے پیسے کی کمی ہے، کیونکہ سب کچھ اللہ کا دیا جو ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، میرے گرینڈ فادر کا، میرے فادر کا نہیں، میرے گرینڈ فادر کا۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ سپورٹ کرو گے میں آپ کی خدمت کا، ہر ایک جو بندہ وہاں پہ تھا، بزرگ تھا، جوان تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے جب انہوں نے ایتو صاحب کا نام سنا۔ ایک لیڈرشپ کی بڑی اس کے بعد مطلب پورے 14 دن کی ٹوٹل کمپیننگ تھی، 14 دن ٹوٹل، اور 14 دن میں نے 136 گاؤں جو تھے وہ میں نے کور کیے، ہر گاؤں میں 14 دن میں 136 بالکل، اور ہر طبقے نے مجھے اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی ہے، مطلب میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں جو بنا چپل کے میرے ساتھ چل رہے تھے، یہ بڑی بات، یہاں روڈ کنیکٹیوٹی نہیں تھی، ننگے پاؤں کسی لیڈر کے لیے چلنا تو یہ آپ کے ایک پریوار کا بڑا رول تھا۔ بہت زیادہ سپورٹ دیا مجھے، اور جب میں بنی اس ٹائم مجھے یقین نہیں تھا کہ لوگ مجھے تسلیم کریں گے، کیونکہ لوگ تو ایتو صاحب کو جانتے ہیں، میرا تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں، میں تو باہر پڑھ رہی تھی، اب میں آ گئی تو پتہ نہیں لوگ کتنا مجھے تسلیم کریں گے، کتنا ایکسیپٹ کریں گے، لیکن اس ٹائم لوگوں نے یہ جان کے مجھے ووٹ دیا کہ میں شہید ولی محمد ایتو صاحب کی بیٹی ہوں، ان کے ساتھ بڑے تعلقات تھے لوگوں کے، اور اس ٹائم بھی میرا مقابلہ بہت ٹف تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کا بہت سپورٹ تھا، بہت پیار تھا، اور میں جیت گئی اس ٹائم 96 کا الیکشن آپ نے جیتا، میں نے جیتا، اور فاروق صاحب نے مجھے منسٹر بنایا، ایز ڈپٹی منسٹر میں نے اپنی شروعات کی ہے یہاں سے۔ فرسٹ ٹائم روڈ کنیکٹیوٹی نہیں تھی، 28 برج میں نے بنائے، یہاں میں نے ڈگری کالج دیا، نئی ایڈمنسٹریٹو یونٹس، میرے فادر نے ایک رورل ڈیولپمنٹ بلاک دیا تھا ڈی ایچ پورہ میں، ایک ریسیونگ اسٹیشن دیا تھا ڈی ایچ پورہ میں، میں نے 4 نئے ایڈمنسٹریٹو رورل ڈیولپمنٹ بلاک دیے، تحصیل دیے، روڈ کنیکٹیوٹی جو بہت امپورٹنٹ تھی، RET اسکیم کے ذریعے ہزاروں نوجوانوں کو روزگار دیا، یہ نہیں دیکھا کہ کس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جو بھی کام کیا، جو ICDS پروجیکٹ میں ہم نے ہزاروں بہنوں کو نوکریاں دی ہیں، ہیلپر، ورکر، اور اس میں کبھی یہ نہیں دیکھا، جو بھی آیا اس ٹائم تھا اپلیکیشن کے لکھ کے اور نکل جاتا تھا، آج کی طرح کورٹ کیس نہیں ہو جاتے، بہت مشکل۔ تو جتنا ہو سکا میں نے لوگوں کی خدمت کی، لوگوں کے بیچ میں رہی، حالانکہ اس ٹائم میرا نئی شروعات تھی، نیا کیریئر تھا، ڈاکٹری کو چھوڑ کے پھر پولیٹکس میں چلنا، تو لیکن لوگوں نے بھی مجھے بہت سپورٹ دیا، اور یہی وجہ ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہتی ہوں، ان لوگوں کے پاس رہتی ہوں، جب بھی کبھی میری ضرورت ہوتی ہے میں ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ان لوگوں پہ فخر ہے کہ اگر میں ان کو کبھی رات کو بھی 10 بجے 11 بجے دیتی ہوں آواز، فون پہ گروپ پہ میسیج کرتی ہوں آپ کی ضرورت ہے یہاں آپ آ جائیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں، یہ لوگوں کا بھی کمال ہے، لیکن یہ آپ کی لیڈرشپ کا کمال ہے، سب سے بڑی بات ہے، میں نے پہلے کہا کہ یہ لیڈرشپ کا آپ کا کمال ہے کہ کسی غریب آدمی کے دل پہ جو ہے وہ راج کرنا۔ دیکھو آپ نے ایک ڈاکٹری کا فیلڈ جو ہے اس کو پیچھے ہٹ کر سیاست میں آپ آئے، تو یہ سیاسی سفر جو ہوتا ہے اس میں ایک بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سیاست آسان کتنی ہے اور مشکل کتنی ہے؟ یہ سیاست جو ہے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، شاید ہی کوئی پروفیشن اتنا مشکل ہوگا جتنی پولیٹکس مشکل ہے، کیونکہ اگر آپ ڈاکٹر بن جاتے ہو
تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی پیشنٹ کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کو اس کو دیکھنا ہے، ٹریٹ کرنا ہے. لیکن یہاں آپ کو صرف ایک طبقے کو ٹریٹ نہیں کرنا ہے، یہاں آپ کے ہر طبقے کو ٹریٹ کرنا ہے. اگر آپ بیمار بھی ہے کوئی، اس کو بھی آپ کو ٹریٹ کرنا ہے. اگر کسی کا مسئلے ہیں اس کو بھی آپ کو دیکھنا ہے. ایون اگر گھر کے اندر لڑائی ہوتی ہے کسی ووٹر کی تو وہ بھی آپ کے پاس لے کے آتا ہے. کسی بہن، میری بہنیں جو ہے یہاں پہ، ان کو میرے سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، کیونکہ اگر ان کے گھر میں کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے وہ میرے پاس آ کے اس مسئلے کا حل چاہتی ہے. بڑی بات. تو اس لیے یہ پروفیشن بہت ٹف ہے. آپ کو اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن لوگوں کو ہوتی ہے. اگر آپ کسی بھی پروفیشن میں ہو، وہاں آپ ایز ڈاکٹر، ایز انجینئر، ایز IAS آفیسر ایک فیلڈ میں کام کرتے ہو، لیکن یہاں آپ کو سنگل ٹریک ہر فیلڈ میں کام کرنا ہے. آپ کو روڈ بھی بنانا ہے، آپ کو برج بھی بنانا ہے، آپ کو نوکری کے لیے بھی سوچنا ہے، آپ کو لوگوں کے بیچ میں رہنا ہے، لوگوں کی ہر پرابلم کو سننا ہے، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ مسئلہ صحیح ہو، چاہے وہ مسئلہ غلط ہو، وہ مسائل آپ کو دیکھنے ہیں، لوگوں کو کنونس کرنا ہے، اور ہر ٹائم آپ کو اویلیبل رہنا ہے. آپ کبھی یہ نہیں لوگوں کو کہہ سکتے کہ میں اس ٹائم اویلیبل نہیں. تو یہ بہت ٹف جاب ہے. مجھے لگتا ہے کہ جتنا میں جب ڈاکٹری کر رہی تھی، جب میں ہاسٹل میں ہم لوگ پڑھائی کرتے تھے، ایگزام کی تیاری کرتے تھے، بہت ڈپریشن ہو جاتا تھا بچوں کو کہ ایگزام ہے. اور میرے فادر کو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، وہ مجھے روز ایگزام میں آتے تھے وہاں پہ، ٹینشن مت لینا، سب ٹھیک ہو جائے گا. ہم سمجھتے تھے کہ یہ مشکل پڑھائی ہے، لیکن جب میں پولیٹکس میں آئی ہوں مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی ٹف جاب ہے وہ پولیٹکس ٹف ہے. لیکن اس فیلڈ میں آپ کو عزت بھی بہت ہے، آپ کو ہمدردی بھی لوگوں کی بہت، اور آپ کو پیار بھی اتنا ملتا ہے، شاید ہی کسی فیلڈ میں آپ کو اتنا پیار ملتا ہے. جہاں آپ نے ایک بات یہ کہی کہ یہ فیلڈ مشکل بھی بہت ہے، مشکل ہے. لیکن اگر مشکل کی ہم بات کریں گے لیڈرشپ میں، ان لوگوں کے لیے یہ مشکل کھڑی ہو سکتی ہے کہ جو صرف الیکشن کے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ہی بار الیکشن جیتنا ہے. جن لوگوں کو یہ پتا ہے کہ ہم نے آنے والی پیڑھی کے لیے الیکشن لڑنا ہے، ہمارے خاندان کو یاد رکھا جائے تاکہ ہماری سیاست ایسی ہو کہ ہم غریب کے دل پہ راج کریں، ان لوگوں کے لیے سیاست بہت آسانی ہے. ایک بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 2008 کے الیکشن میں آپ نے جو ہے وہ جیت حاصل کی اپنی کانسٹیچوئنسی سے، کافی مارجن کے ساتھ آپ نے الیکشن جو ہے وہ یہاں سے جیتا. اس کے بعد آپ کی حکومت بنی، نیشنل کانفرنس کی رہی. تو آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اب دورے 2008 سے لے کے 2014 تک آپ نے کام کیا، ایسا کوئی آپ کے دل میں یہ من تھا کہ اگر تھوڑا سا موقع ہمیں اور مل جائے آنے والے ٹائم میں تو ہم یہ کام اپنی کانسٹیچوئنسی میں کر دیں، جس پہ ابھی بھی آپ کا فوکس ہو؟ کوئی بتایا. بہت سارے ایسے کام ہیں جو کرنے باقی ہیں، سب کچھ نہیں ہوا ابھی تک. بہت کچھ ہوا لیکن بہت کچھ کرنا باقی ہے، کیونکہ یہ جو علاقہ ہے بہت غریب علاقہ ہے. آپ یقین نہیں کریں گے، میں ایک جگہ گئی کنڈولنس کے لیے. میں جاتی ہوں، جب میں سنتی ہوں کسی گھر میں کوئی تعزیت ہے، کچھ ہے، پہنچ جاتی ہوں. ایک گھر میں گئی تو پہنچی وہاں پہ، اور وہاں پہ میں نے دیکھا ہے 2 بھائیوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی 6 مہینے کے دوران. ایک کو بھی کڈنی فیلئر ہوا تھا، دوسرے کو بھی کڈنی فیلئر ہوا تھا. جب میں اس گھر میں گھسی وہاں کھڑکیاں نہیں لگی تھی، مطلب اس کی جو وڈو تھی اور دوسری جو وڈو تھی، کوئی سہارا ان کے پاس نہیں تھا. ایسے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے. تو اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی کرنی ہیں. بے روزگاری بہت زیادہ ہے، ڈپریشن میں لوگ ہیں. 14 سے لے کے آج تک اس علاقے میں کچھ نہیں ہوا ہے، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، کوئی روزگار نہیں ملا ہے. اتنے جوان پڑھے لکھے ہیں ڈرگ ایڈکٹ ہو گئے ہیں، ڈپریشن میں چلے گئے ہیں. ان کو کوئی سننے والا نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور آواز اگر اٹھائیں وہ کوئی اٹھانے کی جرت نہیں کر رہا ہے. ان کی آواز جو ہے وہ دبائی گئی ہے. جمہوری حق جو ان کے پاس تھا، جیسے انہوں نے اپنا نمائندہ بنایا اور اپنے نمائندے کے پاس جا کے وہ اپنے کام بتاتے ہیں. اگر وہ کام نہیں ہوتا واپس آ کے مجھ سے لڑائی کرتے تھے. جب میں منسٹر تھی مجھے آ کے لوگ لڑتے تھے کہ یہ کام نہیں ہوا ہمارا. تو وہ حق جو جمہوری حق ان کا تھا وہ حق چھینا گیا ہے. مطلب ان کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوئی اور یہ 14 سے لے کے آج تک لوگ اتنے ڈپریشن میں ہیں. مہنگائی اتنی ہے، بے روزگاری اتنی ہے، ڈیولپمنٹ نہیں ہے، سننے والا کوئی نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں لوگوں کو بہت ضرورت ہے، ہماری بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ لوگ بالکل ختم ہو چکے ہیں.
पावर के क्राइसिस और पावर का जो बिल आता है मैं खुद परेशान हो जाती हूँ इतना जब गरीब मेरे पास आता है वो बिल लेके। जनाब मैं मजदूरी करता हूँ 500 कमाता हूँ, 500 कमाता 1800 1300 मेरे पास बिजली का बिल है, कैसे भरूंगा मैं ये? तो ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत। जब हमारी सरकार थी मुझे याद है एसटी के लिए हमने रखा था 108 रुपया, 108 से ज़्यादा नहीं देते थे बिल। और जो नॉन एसटी थी वहाँ मुश्किल से 300 बिल आ जाता था, 300 मुश्किल से 300 मुश्किल से आ जाता। और ट्रांसफार्मर डैमेज होता था, मुझे फ़ोन आता था फलानी जगह ट्रांसफर, और अफसर मुझसे नाराज़ हो जाते थे कभी कभी कि सकीना ये तो बैठने नहीं देती तो काम ये तो रात में भी फ़ोन कर लेती थी कि वो काम है ये काम है। आज अगर ट्रांसफार्मर खराब होता है लोग अपने जेब से पैसा जमा करते हैं, उसको पहुंचा देते हैं ऑफिसर्स तक। तो लेकिन वो टाइम का और आज का कहाँ, जिस पे दावा किया जाता है बहुत फर्क डेवलपमेंट है। होगी। और देखें 2014 से पहले हमने ICDS के 2 प्रोजेक्ट दिए, एक दमहाल हांजीपुरा में दिया 8 के सरकार के दौरान, उससे पहले पहलू में एक दिया है। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इतनी लड़कियों को रोजगार मिला है। न्यू ओपनिंग्स हमने काफ़ी दी जहां हज़ारों की तादाद। SBO हमने लगाए, DGP साहब ऑन स्पॉट आए 2 बार हमारे इक़्तिदार के दौरान, जब उमर अब्दुल्ला साहब मिनिस्टर थे, जब फारूक साहब चीफ मिनिस्टर थे, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे। 200 भर्तियाँ उन्होंने ऑन स्पॉट की। उसमें ये नहीं देखा किस पार्टी का बंदा है, लेकिन जो भी वहाँ पे उनको लगा उसको अपॉइंट किया गया है। तो आज मुझे बताएं 14 से लेके आज तक क्या हुआ। लोगों को बहुत ज़रूरत है और हम भी चाहते हैं, हमारी दिली ख्वाहिश है, हमारा एम यही है, हमारा मकसद यही है कि हम इन गरीब लोगों के काम आ सके, उनकी खिदमत कर सके, और जितना हो सके, जितना उन्होंने प्यार दिया है, मैं कहती हूँ अगर हम उसका आधा हिस्सा भी लौटा सके तो हमारी खुशकिस्मती होगी। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल बताऊंगी। जब मैं पब्लिक में जाती थी वहाँ हज़ारों की तादाद में भीड़ होती थी, बहनें होती थी, बुज़ुर्ग होते थे, जवान होते थे। वो मुझे तंग करते थे कि आप सोमो पे चढ़ो, वहाँ से जाके तकरीर करो। मैं मानती नहीं थी, कभी कभार मैं कहती थी नहीं कभी स्लिप हो जाएगा वो। लेकिन जो लड़के जवान होते थे वो जब सोमो के पास खड़े होते थे, उस गाड़ी के पास जिसपे मुझे वो ऊपर चढ़ा रहे होते थे, वो अपने हाथ ऐसे रखते थे, एक कांधा रखता था, मुझे कहता है कांधे पे आप अपने पैर रखो। क्या बात। तो आप बताइए इससे ज्यादा लीडरशिप मोहब्बत क्या हो सकती है। और मैं उनको मना करती थी, मैं कहती अगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया, हड्डी वड्डी टूट गई आपकी, मत करो ये मत करो। लेकिन वो मुझे मानते नहीं थे। पैर मतलब हाथ ऐसे रख के मुझे, मैं पैर रख के वो मुझे सोमो पे चढ़ाते थे। मतलब ये प्यार, ये मोहब्बत, तो मैं समझती हूँ मैं अपने आप में खुद कभी परेशान हो जाती हूँ। खुदाया ये लौटा सकते हैं हम, ये लौटा सकते हैं उनका ये प्यार, उनकी ये मोहब्बत, उनकी ये हिम्मत, अपने जेब से पैसे लगाना और फिर गाड़ी निकाल के हज़ारों की तादाद में मेरे प्रोग्राम में आना या पार्टी के प्रोग्राम में आना, घर का काम छोड़ के। तो मैं समझती हूँ आज की शायद अगर मैं डॉक्टर होती तो इतना मैं नहीं कर पाती, या इतना लोगों का प्यार मुझे नहीं मिलता। लेकिन जितना इस फील्ड में आके मुझे लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत, लोगों का भरोसा, लोगों का एतमाद जो मुझे यहाँ पे मिला है, वो शायद मैं कभी बोल नहीं सकती हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ हमेशा कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, मुझे हौसला दे, इनकी ये मोहब्बत, इनका ये प्यार जो है इसकी मैं कदर कर सकूँ, इसको मैं लौटा सकूँ। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, अभी तो असेंबली इलेक्शन को पता नहीं कब होते हैं, 2024 में हो या 25 में हो, ये हालात पे डिपेंड होगा कि कब इलेक्शन होंगे। तो अगर आने वाले असेंबली इलेक्शन की हम बात करें तो जब हो गए यहाँ पे असेंबली इलेक्शन तो क्या पोजीशन रहेगी? थोड़ा सा पहले देखिए, असेंबली इलेक्शन तो होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले ही कहा जमहूरी हक पिछले 10 बरसों से छीना है। जमहूरी हक उनको वापस करना चाहिए। वो कोई मिन्नत नहीं रख रहे हैं, वो लोगों का हक है। लोग अपना नुमाइंदा चुने, उससे अपने काम करवाएं, उससे अपने मसाइल कह सकें। लोग LG के पास नहीं पहुंच सकते हैं, उनको 6-6, 7-7 महीने लगते हैं अगर वहाँ अपॉइंटमेंट मिल भी जाए। और जब मिल जाए तो वहाँ आपको दरवाजे पे, कमरे के अंदर दरवाजे पे खड़े होके बात करनी है। लेकिन जब आप सकीना इतू के पास आते हो, आपका दरवाज़ा हमेशा गेट खुला है, और जब आप आते हो तो आप बैठ के बात कर सकते हो, इत्मीनान से लड़ाई भी कर सकते हो, अपनी बात कह सकते हो, अपनी डिमांड कह सकते हो। इसलिए असेंबली इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक मैं कहती हूँ, जहाँ आज मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को देख रही हूँ, जैसे मैंने पार्लियामेंट इलेक्शन में देखा, हर जगह मैं गई, मैंने देखा एक हवा है, एक लहर है। हर जगह लोग अगर बात करते हैं कि किसको हमें चुनना है, किसको वोट देना है, कौन
जम्मू कश्मीर को वापस उस ट्रैक पे ला सकता है जो 14 से ट्रैक से हटाया गया है। हर एक चीज़ छीना गया है, नौकरियां छीनी गई, ज़मीन छीना गया, ज़मीनों का हक जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने दिया था वो हक छीना गया। आज छोटी सी चीज़ के लिए आप अगर अपने ज़मीन पे मकान बना रहे हैं उसके लिए आपको परमिशन लाना है तहसीलदार साहब से। तो लोगों ने फैसला कर लिया है कि हमें सरकार जो बनानी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनानी है। हमारा नुमाइंदा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को होना चाहिए और हमें उसी पे एतबार है, उसी पे इत्मीनान है। लोगों ने ये फैसला कर लिया। आपने पार्लियामेंट में भी देखा है, अगर आप ओवरऑल इस पे तज्जिया करें, असेसमेंट करें तो आपको हर कॉन्स्टिट्यूंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत मिलेगी। और आने वाले टाइम चाहे वो जम्मू का साइड हो, चाहे वो टनल से इस बार का साइड हो। तो इंशाल्लाह मुझे यही यकीन है, इलेक्शन जब भी हो, आज हो कल हो, करने तो ज़रूरी है इनको, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह उभर के एक बहुत बड़ी जमात आएगी और इंशाल्लाह लोगों के जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात को हल करने की कोशिश करेगी। ये तो आपका दावा है कि आने वाले टाइम में हमारी सरकार बनेगी। ज़रूर, अगर आपका इतना बड़ा दावा है, दुमाल हाजीपुरा के लोगों के गरीब दिलों पे आप जो है वो राज करते हैं। आपने काफ़ी कुछ जो है वो बातें हमें बताई। लीडरशिप की अगर हम बात करें तो जितने प्रोग्राम मैंने भी इससे पहले चलाए तो शायद इस तरह से किसी लीडर ने आज तक खुल के हमारे सामने ये बात भी नहीं रखी कि हमने इतना काम इलाके के अंदर किया है, हमने इस तरह का किया। तो मैं आपसे एक ये सवाल करूं, क्योंकि मैं पीर पंचाल से आया हूं, तो कहीं आने वाले टाइम में आपको मौका मिल जाता है। हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरह से हमें बताया गया है इनकी तरफ से कि दुमाल हाजीपुरा के अंदर इस तरह का काम जो इन्होंने किया, दौरे मिनिस्ट्री में किया, तो आने वाले टाइम में ये वक्त की बात होती है कि आने वाले टाइम में ये दोबारा जो है वो मिनिस्टर भी बन सकती हैं। तो पीर पंचाल के लिए क्या कुछ मिशन होगा आपका? कभी पीर पंचाल? मैं गई हूँ, कई बार मौका मिला है मिनिस्ट्री में जाने का। तो जब भी कोई ICDS का प्रोग्राम होता था, लेकिन एक खूबसूरत इलाका है, लोग भी बहुत खूबसूरत है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह जिस तरह मैं यहाँ लोगों की खिदमत करती हूँ वहाँ भी मुझे मौका मिले और मैं उन लोगों के काम आ सकूं। बहुत फ़ोन आए मुझे इस इलेक्शन में भी, पीर पंचाल में सब आ जाए, पीर पंचाल आप आ जाए, यहाँ पे जलसा है। मैंने कोशिश की थी लेकिन नहीं पॉसिबल हो सका, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ज़रूर मैं आऊँगी, वहाँ के लोगों से बातचीत करूँगी, उनके मसाइल सुनूँगी, उनके जो मुश्किलात है कोशिश करेंगे उन मुश्किलात को हल करने की। वो हमारे अपने लोग हैं, मेरी इज़्ज़त है उनके लिए हमारे दिल में और मोहब्बत बहुत है। मेरी दिली ख्वाहिश है मैं जाऊँ उनके पास बैठूँ, जिस तरह बाकी लोग वहाँ जलसे करते हैं। जैसे मियाँ साहब ने बहुत प्रोग्राम वहाँ पे किए, मेरी भी दिली ख्वाहिश थी कि उन प्रोग्राम में पहुँच पाऊँ, लेकिन नहीं पहुँच पाई क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्योंकि आपने काम था। हाँ, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ज़रूर आऊँगी और वहाँ जो लोगों का प्यार है, जो मुझे फ़ोन आते हैं, उनसे ज़रूर मिलूँगी और जो भी मुझसे पॉसिबल होगा उन लोगों के लिए मैं ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे उसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आपने मेरी बात सुनी, यहाँ पे मुझे बात करने का मौका दिया है और सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार, आप इतने दूर से मेरे पास यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे। हम भी आपका शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि जब हमने भी आपको फ़ोन किया तो आपने भी हमें टाइम जो वो पूरा दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ सकीना ईतू जी, जो एक्स मिनिस्टर भी रही हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की। अगर हम बात करें, सोशल वेलफेयर की बात करें, दौरे मिनिस्ट्री में जो है वो इन्होंने काम किया। आज जब इनके साथ में बैठा, इन्होंने अपने वालिद साहब की जो एक सियासत की कहानी थी हमें वो भी बताई, जो कि गरीब दिलों के परिवार पे जो है ये राज करने वाला खानवादा है। दोस्तों और साथियों, दुमाल हाजीपुरा इलाके में आज जब मैं यहाँ पे आया, रास्ते में हमने सड़कें भी देखी, स्कूल भी देखे, कॉलेज भी देखे, लेकिन बड़ा चमकता हुआ इलाका ये नज़र आया। ये इलाके तभी चलते हैं जब एक बेहतरीन लीडर उस इलाके से जब निकल कर वो असम्बली में पहुंचे और आवाम की जो है वो आवाज़ उठाए। मैं ज़रूर दावे से ये कहूँगा कि जब भी असम्बली इलेक्शन होगा तो आप ये याद रखना, ये दोबारा मिनिस्टर होंगी। जिस तरह के काम इन्होंने जो है वो बताए हैं, मैंने पीर पंचाल के रिलेटेड भी मैंने इनसे जो है वो सवाल किया कि हम पीर पंचाल में जो है वो पहुँचने की कोशिश भी करेंगे। दोस्तों और साथियों, दीजिए अपने मेज़बान शौकत चौधरी को इजाज़त। मिलते हैं अगली पेशकश में बड़े प्यार के साथ दोस्तों। खुदा हाफिज़।